بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں ساجد حسین۔ آج میاں صاحب کی میڈیکل رپورٹ منظر عام پر آئی، عدالت میں جمع کروا دی گئی لاہور ہائی کورٹ میں۔ اب یہ کیوں جمع کروائی گئی؟ سمپل اگر آپ دیکھیں، جب میاں صاحب 2019 نومبر میں گئے تھے تو عدالت نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ نے ہر مہینے میڈیکل رپورٹ جمع کروانی ہے اپنی، جب تک آپ ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو ہونا تو یہی چاہیے تھا، لیکن 2-4 مہینے تو میاں صاحب نے رپورٹ جمع کروائی، اس کے بعد کوئی رپورٹ جمع نہیں کروائی۔ 2022 میں ایک رپورٹ جمع کروائی تھی غالباً، 2023 میں تو اب تک بالکل کوئی رپورٹ جمع نہیں کروائی، آج جمع کروائی ہے، جبکہ 15 دنوں کے بعد ان کی واپسی ہے، یعنی 21 اکتوبر کو۔ تو آج کیوں جمع کروائی رپورٹ؟ اس میں 2-3 سوالات ہیں، اور ان کو آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک تیر سے کچھ 4-5 شکار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میاں صاحب۔ یہ انالیسز ہے میرا، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، لیکن اس کے علاوہ بھی مشکل ہے کچھ اور ہونا۔ ایک تو یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں میاں صاحب کی ضمانت کی درخواست دینی ہے لوگوں نے، ان کی قانونی ٹیم نے 2 دن پہلے۔ اب اگر لاہور ہائی کورٹ نے یہ پوچھ لیا کہ بھائی آپ نے تو میڈیکل رپورٹ جمع نہیں کروائی، ہم نے تو کہا تھا میڈیکل رپورٹ جمع کروانی ہے ہر مہینے، تو میاں صاحب کے قانونی ٹیم کے لوگ یہ کہہ دیں کہ جناب ابھی 13-14 دن پہلے جمع کروائی ہے ہم نے۔ اب رپورٹ کے اندر ایسی ایسی بیماریوں کا ذکر ہے جو میاں صاحب کو ہے، میرا خیال ہے اس میں کچھ عورتوں کی بھی بیماریاں ہیں۔ ہارٹ اٹیک میاں صاحب کو مسلسل ہو رہے ہیں، انجیوگرافی میاں صاحب کی کئی بار ہو چکی، کئی سٹینٹ ڈلے ہوئے ہیں دل کے اندر، یعنی میاں صاحب کا دل بھی خراب، گردہ بھی خراب، جگر بھی خراب۔ اور میاں صاحب اگر کوئی عورتوں کی بیماری کا ذکر کریں تو ہٹرا بھی میاں صاحب کو ہے۔ یہ اپنی طرف سے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ سوشل میڈیا پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اب اس طرح کی باتیں سننے کو آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عدالت میں رپورٹ اس وجہ سے جمع کروائی کہ جی ہم نے تو جمع کروا دی ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اگر میاں صاحب، کیونکہ یہ میں آج صبح یہ ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میاں صاحب کو کچھ لوگ ان کی پارٹی کے اندر مشورہ دے رہے ہیں کہ جناب ہلے نہ آئیو، حالات ٹھیک نہیں ہے گے۔ اب میاں صاحب کو کوئی ایسا گراؤنڈ چاہیے جس پہ میاں صاحب واپسی کو مؤخر کر سکیں۔ اس میں سب سے بڑا اور زبردست گراؤنڈ جو ہے وہ بیماری کا ہے۔ عدالت میں رپورٹ جمع کروانے کا یہ بھی مقصد ہے کہ میاں صاحب بیمار ہیں جی، ابھی دل کا عارضہ ہے ان کو، پتہ نہیں کئی قسم کے سٹینٹ ڈلے ہوئے ہیں ان کو۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میاں صاحب واپس آئیں تو واپس آ کے ان کو جیل نہ جانا پڑے۔ اب جیل نہ جانے کے لیے انہوں نے عدالت میں میڈیکل رپورٹ جمع کروا دیا تاکہ عدالت کچھ عرصہ صبر کرے کہ بندہ بیمار ہے، ہاسپٹل ڈکلیئر کر دے اس کے گھر کو، اور یہ بندہ جو ہے وہ ICU میں ہے جی، اس کو دل کی بیماریاں، ان کا جگر خراب، ان کا گردہ خراب، ان کو پیشاب نہیں آتا، ان کے معاملات اور بھی خراب ہیں، تو اس وجہ سے ابھی جیل میں نہیں جانا۔ یعنی عدالت میں جمع کروانے کا مقصد یہ ہے ہم نے جیل میں نہیں جانا، ہم نے اگر واپس بھی آنا ہے تو گھر میں رہنا ہے اور ہاسپٹلائز ہو جانا ہے، گھر میں ہی ہسپتال بنا لینا ہے۔ یہ ہے حالت میاں صاحب کی۔ تو ادھر ان کے پٹواری لوگ جو ان کے سپورٹر ہیں وہ ان کی واپسی کی دعائیاں دے دے کے مر رہے ہیں کہ واپس آ جائیں گے میاں صاحب، خوشحالی لائیں گے میاں صاحب، فلاں کریں گے میاں صاحب۔ اچھا، مزے کی بات ہے کہ اور بھی ہے، اس رپورٹ کے اندر لکھی ہوئی ہے بات کہ میاں صاحب واپس کسی ملک کا سفر نہیں کر سکتے تھے۔ پتہ نہیں انہوں نے تاریخیں بھی ڈالی ہوئی ہیں، ہم نے اس دن وہ کی، ان کی سرجری کی، فلاں مہینے سرجری کی، فلاں سال سرجری کی، پتہ نہیں کب سرجری کی۔ ہمیں تو میاں صاحب پیزا کھاتے ہوئے نظر آئے، کافی پیتے ہوئے نظر آئے، ڈرائی فروٹ کھاتے ہوئے نظر آئے، سیڑھیوں پہ بھاگتے ہوئے نظر آئے، اور یورپ کی سیر کرتے ہوئے نظر آئے، سعودی عربیہ میں آتے ہوئے نظر آئے، لیکن پاکستان میں نہیں آئے۔ بیماریاں ہیں۔ یہ ہے میاں صاحب کی میڈیکل رپورٹ کے کچھ کرکس
जो मेरा अपना भी तज्जिया कहता है और लोग भी इस पर बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ सहाफत हमारी, यानी सहाफत का मेयार ऐसा गिर चुका है। अब कामरान शाहिद ने परसों उस्मान डार का इंटरव्यू किया। उस्मान डार के इंटरव्यू के बाद उन पर बड़ी तनकीद हुई। कल एक प्रोग्राम में उनको अजमल जामी साहब जो एक प्रेजेंटर हैं, उन्होंने बुलाया और उनसे पूछा कि भाई बंदा तो लापता था, तुम्हारे घर पर कैसे पहुंचा। उन्होंने इसका अजीब जवाब दिया कि जी अगर बंदा किसी भी इदारे को मतलूब हो, किसी भी पुलिस के इदारे को मतलूब हो या किसी एजेंसी को मतलूब हो, अगर मुझे इंटरव्यू दे दे तो बंदा आजाद है। यानी उस बंदे ने रियासत भी खुद को ही समझ लिया। लख्ती लानत ऐसी सहावत पे और दुर फुटे मुंह ऐसी सोच पे। दूसरी तरफ सदाकत अब्बासी साहब का भी इंटरव्यू करवाया गया, लेकिन जब डॉन टीवी के एक एंकर पर्सन ने राजदारी से उसका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, वो भी इमरान खान को छोड़ने की बात कर रहा था। लेकिन डॉन टीवी को जब ये पता चला उनके मैनेजमेंट को, उन्होंने कहा कि ये तो गलत है। अगर सदाकत अब्बासी किसी के तसल्लुत में ना होता, अगर किसी ने उनको उठाया ना होता, तो फिर हम ये इंटरव्यू ऑन एयर कर सकते थे। लेकिन अब ये हम इंटरव्यू ऑन एयर नहीं करेंगे। सुनने में ये आ रहा है कि डॉन टीवी के कुछ चंद बड़े बड़े नाम जिन्होंने इस बात पर एहतजाज किया, उन्होंने कहा कि अगर आपने इस बंदे का इंटरव्यू ऑन एयर किया, हम आपका चैनल छोड़ देंगे। हर बंदे को इज्जत प्यारी होती है। जो हाल कामरान शाहिद का हो रहा है, तनकीद कर करके लोगों ने जलील किया हुआ है, हर बंदा कामरान शाहिद नहीं होता। बहरहाल मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, अब एक दफा फिर कहता हूं कि रजीम चेंज के ऑपरेशन के अंदर सियासी लोगों का तो किरदार था ही, सियासी लोगों के सहूलतकारों का तो किरदार था ही, लेकिन हमारे सहाफी बरादरी का भी किरदार था, जो अपने सहाफियों के लिए भी आवाज नहीं उठाते। बहरहाल दुआ यही है, अल्लाह ताला आप सबको आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की भी तौफीक दे। इन मुश्किल हालात में अपने आसपास दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखें और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।